اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا ترتیب سے آپ نے غور کیا ہوگا، تھوڑا بہت تو سمجھ میں آتا ہے نا عربی نہ جاننے کے باوجود بھی. دیکھیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ نے فرمایا ابراہیم کو بھی یاد رکھنا میری کتاب میں. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑا سچا نبی ہے، صدیق ہے. ہر نبی صدیقیت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، کسی کا مرتبہ زیادہ اونچا پھر کسی کا اس سے اونچا. اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور میری کتاب میں موسیٰ کو بھی یاد رکھنا. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کیونکہ موسیٰ چنا ہوا نبی اور رسول اور نبی تھا، وہ میرا چنیدہ بندہ تھا، سلیکٹڈ بندہ تھا. سبحان اللہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں سے شروع ہوا. پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور میری کتاب میں اسماعیل کو بھی یاد کرنا. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑا وعدے کا سچا ہے. اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے. دیکھیے نماز زکوٰۃ اور پیچھے چلی گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کا دور بعد کا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا دور ان سے بھی بہت پہلے کا ہے. اور پھر فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یہ بھی دیکھو کہ اسماعیل اپنے رب کے پسندیدہ تھے، اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق ان کو مقام ملا ہوا تھا، وہ اپنے رب کے یہاں محبوب تھے، پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور میری کتاب میں ادریس کو بھی یاد رکھو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق بہت سچے نبی تھے اللہ کے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند جگہ عطا فرما دی تھی. مکان علی کا مطلب اونچی جگہ. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہیں وہ لوگ اللہ کے نبی جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. من ذریت آدم، آدم کی ذریت میں. سب سے بڑے لوگ کون ہیں؟ یہ ہستیاں، دنیا کے لیے ماڈل مثالیں یہ ہیں وہ ہستیاں، انبیاء کرام. پھر ان کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ اولیاء اعظام، نیک لوگ، تمام صالحین. تو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کے تذکرے فرمایا، ان کی شانیں بیان کی، ان کے اوصاف، اور ہمیں کہا یاد کرو، یاد رکھو. اس سے پتہ چلا کہ دین کی ایک ضرورت ہے، ہماری تربیت و اصلاح کا ایک نظام ہے یہ. تو جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں کا ذکر یا ان کی بات کرنے سے کوئی دین میں کمی آ جاتی ہے یا خدا کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، یہ خدا کو چھوڑنے کے مترادف ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پانا خدا تک پہنچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، جن کا ذکر ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، جن کی باتیں ہمارے کردار کو سجاتی ہیں، جن کی محبتیں ہمارے اندر بڑی اچھی، سب سے عمدہ و خوبصورت تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں، جن سے لگاؤ رکھنے سے انسان آگے بڑھتا ہے، بلکہ انسانیت آگے بڑھتی ہے، جن کا ذکر کرنے سے ماحول میں خوشبو پھیلتی ہے اور انسانی قدروں کو بلندی ملتی ہے، جن کی باتیں اگر ہمارے اکیڈمیوں میں، ہماری تعلیم میں، ہمارے نصاب میں، ہمارے سلیبس میں یہ چیزیں، یہ مثالیں موجود ہوتی تو آج ہمارے بچے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے. جب تک ہمارا نصاب ان ہستیوں پہ مشتمل تھا، ہماری صفوں میں ایوبی پیدا ہوتے تھے، غزنوی پیدا ہوتے تھے، ہماری صفوں کے اندر ٹیپو سلطان جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے نیک پارسا لوگ پیدا ہوتے تھے. اور جب یہ ہستیاں نکال دی گئیں، اب ہمارے نصابوں میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو اب کہاں سے کردار آئے گا بچوں میں؟ اللہ نے بلا وجہ تو نہیں فرمایا کہ تم یاد کرو. یاد کرنے کی بڑی حکمت ہے، اور جب رب ذوالجلال فرمائے تو اس سے زیادہ حکمت پھر اور کہاں ہوگی. اور صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ بیٹھ کر ان ہستیوں کا ذکر کرتے تو حضور صرف ان کی باتوں میں ایک بات کا اضافہ کر دیتے. کبھی ایسا ہوتا کہ وہ حضرت آدم کا ذکر کرتے، حضرت نوح کا ذکر کرتے اور کہتے دیکھیں اللہ نے آدم کو مقام دیا، صفی اللہ کا مقام ملا، نوح نجی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے. حضور باہر تشریف لائے، فرمایا میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، جو کچھ تم نے کہا بجا کہا. بے شک آدم صفی اللہ ہے، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک موسیٰ کلیم اللہ تھے، بے شک عیسیٰ روح اللہ تھے، لیکن الا انا حبیب اللہ، میرے اصحاب مجھے نہ بھول جانا.
یہ سب اپنی جگہ حق ہیں، مگر اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک شعر کہتے ہیں اور پورا مفہوم سمجھا دیتے ہیں، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی۔ اس لیے ہم جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہے، اور نبی پاک کا جب ذکر ہو جاتا ہے تو ساری ہستیوں کا ذکر خود ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج دن ہمارا میلاد کا ایک ہی دن ہے، اور یہ دن ہی وہ دن ہے جس میں سارے انبیاء کا تذکرہ خود ہو جاتا ہے، سارے رسولوں کی یاد خود بخود آ جاتی ہے۔ تو ہمیں الگ الگ انبیاء اکرام کے حوالے سے دن منانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قوم سے کوئی دن لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ اب ہمیں وہ جو کرسمس ڈے منانے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور میڈیا پر اور لوگوں پہ یہ اب عام کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں نے دیکھا لٹریچر بڑھ رہا ہے، بعض پروفیسر حضرات امت کو اس راستے پہ چلا رہے ہیں، کرسمس ڈے منائیں۔ بھائی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی منائیں، میلاد بھی منائیں، یہ بھی منائیں۔ اس طریقے سے ہمیں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میلاد کا دن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے پاس جو چیز ہے قرآن و حدیث سے جو ہمیں نظریہ ملا ہے، اس کے اندر یہ دن سب سے بڑا دن ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے اندر سارے دن خود آ جاتے ہیں۔ کسی اور دن کو سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری قوم کی، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانے سے اختلاف نہیں، بے شک ان کو تو ہم ہی مانتے ہیں، لیکن یہ ایک پورا نظریہ ہے پھر اس کے پیچھے۔ کرسمس ڈے کا مطلب ان کی اپنی پہچان ہے، یہ ان کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے، اور جب وہ چیز آئے گی تو ان کی تہذیب آئے گی، ان کا نظریہ آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو سب سے زیادہ صحیح اور سب سے اچھا ہمارے پاس ہے، ہم سے زیادہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔